رائچور شہر میں کپڑوں کا سب سے مشہور دکان رمیش ڈریسز اب اپنی گولڈن جوبلی مکمل کر رہا ہے۔ 50 سال پورے ہو رہے ہیں، جہاں پر 0 سائز سے لے کر بڑے بچوں کے، وومنس کے، لیڈیز کے اور جینٹس کے تمام کے کپڑے ملتے ہیں۔ ضرور تشریف لائیے رمیش ڈریسز، کلاتھ بازار، رائچور۔ ناظرین آداب، ایون ٹی وی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ رائچور شہر کے مسجد حبیبیہ میں واقع مدرسہ دینیہ حبیبیہ للبنات میں جامعہ نظامیہ کی جانب سے ہر سال مختلف امتحانات منعقد کیے جاتے ہیں، جن میں قضاءت، ملا، تجوید وغیرہ شامل ہیں۔ گزشتہ سال تجوید کے امتحانات منعقد کیے گئے تھے، جن میں کامیاب ہونے والے طلباء اور طالبات کو اسنادات، انعامات، میڈل اور مومنٹوں سے نوازا گیا۔ اس سلسلے میں جلسہ تقسیم اسنادات و انعامات کا انعقاد عمل میں لایا گیا تھا۔ اس سال بھی قضاءت، ملا اور تجوید کے امتحانات منعقد کیے گئے تھے، جن میں تقریباً 32 طلباء و طالبات نے حصہ لیا، جس میں بطور ممتحن علامہ مولانا مفتی نصرت زبیر کامل جامعہ نظامیہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ بعد ازاں منعقدہ جلسہ تقسیم اسنادات و انعامات کی نظامت مولانا عظیم توصیف کامل جامعہ نظامیہ خطیب امام مسجد حبیبیہ نے کی۔ اس موقع پر مسجد کی انتظامی کمیٹی کے صدر محمد اسماعیل، نائب صدر محمد غوث، خازن محمد شبیر، اراکین صادق علی، پرویز، منصور احمد، نظام احمد، افروز احمد، سید پاشا حسینی، ان کے علاوہ یونس احمد، عبدالرشید، عبدالحمید، راج محمد، عبدالرحمان خان، نائب امام مولانا عبدالمنان صاحب بھی موجود تھے۔ اس موقع پر مرحوم سیکرٹری محمد ابراہیم کی کمی محسوس کی گئی اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی۔ بعد نماز مغرب منعقد شدہ جلسہ تقسیم اسنادات میں طلباء و طالبات کو انعامات سے نوازنے کے فوراً بعد ایک جلسے کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں آئے ہوئے مہمان مقرر ممتحن علامہ مولانا مفتی نصرت زبیر کامل جامعہ نظامیہ نے بصیرت افروز خطاب فرمایا اور ان امتحانات کی افادیت کے متعلق روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ قضاءت، ملا اور تجوید کے امتحانات دینے سے قبل ان طلباء اور طالبات کو امتحانات کے لیے تیار کرایا جاتا ہے اور اس تعلق سے مکمل معلومات فراہم کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نئی نسل کو قضاءت کے مسائل، ملا، تجوید وغیرہ کے متعلق تمام معلومات حاصل ہو جاتی ہے۔ جلسے میں 2024 کے انعام یافتہ طلباء و طالبات برائے تجوید کو انعامات سے نوازا گیا۔ ان کے اسماء گرامی اس طرح ہیں: محمدی تبسم، ثانیہ مرزا، رقیہ سلطانہ، رضوانہ، ارجمند، مہک، شاہین بیگم، عائشہ، پروین بیگم، پروین بانو، سلمہ خانم، سمینہ بیگم، شارق ادیب، محمد ادریس، سید مناج، عبدالنبی ریان، محمد فیصل کے علاوہ ایون ٹی وی کے اینکر ظہیر الدین کے فرزند فضل محمد بھی شامل ہیں۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا فضل و کرم ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے رائچور شہر میں بہت سارے دینی مدارس قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کا ہمارا یہاں مقصد جمع ہونے کا یہ ہے کہ الحمدللہ جامعہ نظامیہ الحمدللہ یہ مدرسہ قائم ہو کے 2-2.5 سال ہوئے، اور اسی طرح پچھلے سال مدرسہ دینیہ حبیبیہ للبنات سینٹر میں جملہ 19 طلباء اور طالبات پہلے ایگزام میں، کیونکہ پہلا ایگزام ہوا تھا ہمارا پچھلے سال، پہلی مرتبہ سینٹر بنا، پہلی مرتبہ ایگزام ہوا، تو 20 اسٹوڈنٹس اس میں ایڈمیشن لیے تھے ایگزام میں، تو صرف ایک بچہ ناکام ہوا، باقی کے پورے 99% ہمارا رزلٹ کامیاب رہا۔ جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہ، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کوئی اس کے مثل و مانند نہیں۔ وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، بے مثل ہے، کوئی عیب اس میں نہیں، وہ کل عیوب سے پاک اور برا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد
محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں، صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تعالیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ساتھ۔ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑھے، آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑھے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے۔ بزرگان دین، برادران اسلام، یہ بڑی رائچور کے خاص کر یہ جو خطہ ہے لال بہادر شاستری نگر کے لیے بڑی مسرت کی سات گھڑیاں ہیں کہ اس خطے میں شاید یہ پہلا ادارہ ہے جو جامع نظامیہ سے منسلک ہے۔ ادارے بہت ہیں مجھے معلوم ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسروں کے لیے ان کے نقش قدم پر چلنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہاں اپنی زندگیاں صرف کر رہے ہیں، للہیت میں وقت لگا چکے ہیں، اللہ ان کے کام کو قبول و منظور فرما لیا ہے۔ جن میں سے ایک نام آتا ہے سید خواجہ بہاءالدین نقشبندی المعروف فاروق انجینئر صاحب۔ یہ شخصیت رہتی تو حیدرآباد میں ہے، مگر ان کی روح تڑپتی آپ کے رائچور میں، بہت کام ہے ان کا۔ میں غلو تو نہیں کر رہا ہوں، میں جو آیت کریمہ پڑھا ہوں، پروردگار عالم فرماتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، قولوا قولا سدیدا، کھری کھری بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، تم اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہو، تم اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہو، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اپنے گناہوں کی اللہ سے مغفرت طلب کرو، من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کرتا ہے، وہ سب سے عظیم کامیابی کو حاصل کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اور خطبے کے بعد جو آیت پڑھا اس میں اللہ فرماتا ہے کہ حق بولو، کیا بولو؟ حق بولو، اور تم مسلمان کی حالت میں دنیا سے رسو، کا دفاع جیسے ڈرنا چاہیے، ڈرنے کا حق ہے، ویسا تم اللہ سے ڈرو، اور اس حال میں تم رخصت ہو جاؤ کہ تم مسلمان ہو۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنا ہے۔ تو یہ ڈرنا کیسا ہے؟ قولوا قولا سدیدا کے تحت میں بولوں گا۔ آج میں کھری کھری بات کرنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ سے میں استعانت طلب کرتا ہوں، مدد طلب کرتا ہوں کہ مجھے حق بولنے کی توفیق دے اور آپ کو حق سننے کی توفیق دے۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ اس سرزمین پر کئی لوگ کام کر رہے ہیں، مگر ایک شخصیت جو آٹومیٹکلی ابھر کے دکھتی ہے، جو دینی اعتبار سے بھی خدمت انجام دے رہی ہے، ملی اعتبار سے بھی،
اور عصری اعتبار سے مسلمانوں کی معاونت کے لیے قبر